شیعوں کی ایک کتاب میں پڑھ رہا، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے حدیث لکھی امام جعفر سے جھوٹ بولتے ہوئے. کہتے ہیں ہمارا مرید، ہمارا ایک شیعہ امام جعفر کے پاس بیٹھا، فَأَرْعَدَتِ السَّمَاءُ وَأَبْرَقَتْ، بادل گرجے، بجلی چمکی. تو امام جعفر نے کہا جانتے ہو یہ تمہارا صاحب کر رہا ہے. فَقُلْتُ مَنْ صَاحِبُنَا، میں نے پوچھا وہ ہمارا صاحب کون ہے جو بارش برساتا ہے، بجلی گر جاتا ہے، بادلوں پہ جس کا کنٹرول ہے؟ فقال امیر المؤمنین علی علیہ السلام. یہ سارا کام حضرت علی کرتے ہیں. کفار مکہ مانتے تھے یہ کام اللہ کرتا ہے، اور آج کلمہ پڑھنے والا اسلام کا دعوے دار کہتا ہے یہ کام کسی نے علی کے حوالے کر دیا، کسی نے ولی کے حوالے کر دیا، کسی نے پیر اور غوث کے حوالے کر دیا. اسی لیے قرآن توحید ربوبیت کو ماننے کے باوجود اہل مکہ کے بارے میں اعلان کر رہا ہے، کفار کہہ کر، ان کو مشرک کہہ کر کیسے مخاطب ہوتا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ کہتے ہیں اللہ خالق ہے، یہ مانتے ہیں اللہ رازق ہے، یہ مانتے ہیں موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نظام چلانے والا اللہ ہے، اس کے باوجود یہ مشرک ہے مسلمان. توحید ربوبیت کو سمجھنے کے باوجود اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر الامر ماننے کے باوجود یہ مشرک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے. توحید کی دوسری قسم یاد کیجئے، توحید اسماء و صفات. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ عز و جل کی پیاری پیاری صفات ہیں. اس سے مراد اللہ کی وہ تمام صفات جو بذریعہ وحی اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں اتاری یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کو تسلیم کرنا، جیسے آ گئی ویسے مان لینا، نہ اس کے مفہوم اور معانی کو تبدیل کرنا، نہ اس کی کیفیت کو بیان کرنا، نہ اس کو مخلوقات سے تشبیہ دینا، نہ ان صفات کا انکار کرنا. توحید اسماء و صفات ہے. مثلا اللہ علیم ہے، جاننے والا، اللہ قدیر ہے، قدرت والا، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا، وہ حی اور قیوم ہے، وہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مانند نہیں، کوئی مثال نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. جھوٹ بولتے ہیں وہ قوالی کہنے والے، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں جو اپنی زبان سے جملے نکالتے ہیں، مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، میخانے میں تو ہے، ہاتھ میں آئے تو رام ہے، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم ہے. بت جو ہندوؤں کے ہیں وہ بھی تو ہی ان کی صورت میں آیا ہے، میخانے میں بھی تو ہے، مسجد میں ملا کے سامنے بھی تو ہے، ہر جگہ پہ تو ہے. وہ اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے، وحدانیت کو نہیں مانتے. لیکن یاد کر لو، بڑا کڑوا جملہ کہنے لگا ہوں، کفار مکہ توحید ربوبیت کو ماننے کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ توحید اسماء و صفات کو ماننے کے باوجود کفار رہے. اس توحید کو بھی کفار مانا کرتے تھے. کچھ کافر، مکہ کے کچھ کافر، وہ اللہ عز و جل کے رحمان ہونے کا انکار کرتے تھے. قرآن بیان فرماتا ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، وہ رحمان کے منکر تھے، لیکن ضد اور تعصب کی بنا پر، وگرنہ ان کے شاعرانہ کلام کے اندر رحمان کا تذکرہ موجود تھا. المہم ربوبیت کو مانتے تھے، اسماء و صفات کو مانتے تھے، لیکن پھر بھی کافر تھے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت میں تیسری قسم، ربوبیت، اسماء و صفات اور الوہیت، توحید الوہیت میں کفار اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو شریک کیا کرتے تھے. قرآن بیان فرماتا ہے لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو سننے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کہ ساروں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی پوجا کی جائے، ساروں کا انکار کر کے اجعل الآلہۃ الہ واحدا. ہم نے تو بانٹ رکھے ہیں، یہ اندھیری چھوڑنے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ ڈولے شاہ ہے، یہ گولڑے شاہ ہے، یہ پیر بڑی سرکار ہے،
یہ اسلام آباد کا دھنک کے شاہ ہے مانسیرے کا، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ اولاد لینی ہے تو گجرات میں چلے جاؤ، مقدموں میں پھنس گئے ہو تو کہو بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ تیری مولویوں سے بڑھ کے مت مری۔ اگر وہ بری کر سکتا تو کم از کم استنجا اور غسل کر کے خود ہی قبر میں دفن ہو جاتا، لوگوں سے استنجا کیوں کروایا اس نے؟ یہی کفر تھا کفار مکہ کا، اجعل الالہۃ، کیا تو نے بنا لیا تمام الہوں کو الہ واحد، ساروں کی چھٹی کروا کے، ساروں کو فیل کر کے، ساروں کو کینسل کر کے، ساروں کی عبادت کا انکار کر کے تو چاہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کی جائے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ گل پہلے کدی نہیں سنی، یہ نویں گل ہے، یہ بھابیاں دے گھروں آئی ہونی۔ یہ دعوت ہمارے بزرگوں کی نہیں، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات نہیں سنی، یہ بڑی عجیب دعوت ہے۔ ایک ہی اللہ سارے کام کیسے کر لے گا؟ ہم نے تو محکمے بنائے ہوئے ہیں، تقسیم کیا ہوا ہے۔ توحید کی تیسری قسم توحید الوہیت، یہ قسم اللہ کے لیے تمام طرح کی ہر عبادت کو خالص کرتی ہے ایک اللہ کے لیے۔ جب عبادت اللہ کی تو عبادت کا کروڑواں حصہ بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ عبادت کی ہر قسم خالص اللہ کے لیے۔ محبت عبادت ہے، جیسی محبت ایک اللہ سے ہوگی ویسی محبت کسی اور سے۔ خوف عبادت ہے، جو خوف اللہ سے ہوگا وہ خوف کسی اور سے۔ اللہ سے خوف کا کیا مطلب؟ اگر میں انکار کروں اللہ کی شریعت کا، نافرمانیاں کروں، تو مجھے یقین ہے، خوف ہے، ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے یہی بیٹھے بیٹھے موت دے سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خوف ہے، بغیر اسباب کے اللہ چلتے پھرتے کو زمین میں دھسا سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہی خوف مجھے پیر کاما والی سرکار سے بھی ہو جائے، پیر گھوڑے شاہ سے بھی ہو جائے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے لاہور کے پیر گھوڑے، ہنسیے نا واللہ، لاہور میں بہت بڑا دربار ہے، ان گناہگار آنکھوں سے خود دیکھ کر آیا ہوں پیر گھوڑے شاہ۔ انہیں بندہ دفنانے کے لیے کوئی نہیں ملا، گھوڑا مارے ہاتھی کہنے لگے ہی مور دیو، اینو ہی پورو، اس کو ہی کام لائیں گے۔ زندہ لاکھ کا ہمارا 1.25 لاکھ کا، زندہ تھا تو ٹانگے میں کام دیتا تھا، مر گیا تو اب یہ لوگوں کی حاجت روائی کرنے لگ گیا۔ ایسا ہی خوف اگر کسی مردے کا ہو، دربار کا ہو، پیر کا ہو، کہ اگر اس کے دربار میں چندہ نہ ڈالا چلتی ہوئی گاڑی کو الٹا کر دے گا، اگر پیر کی 11ویں پر میں نے دودھ کی سبیل نہ لگائی میری بھینس کو مار دے گا۔ یہ خوف اللہ کی عبادت تھا، اگر ایسا خوف مردوں سے ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو اللہ کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں۔ دعا عبادت ہے، یا اللہ مدد اللہ کی عبادت ہے، اور یا غوث مدد غوث کی عبادت ہے، عبد القادر جیلانی کی عبادت ہے، یا علی مدد علی کی عبادت ہے، یا رسول اللہ مدد محمد کریم کی عبادت ہے۔ اگر آپ اللہ کو پکار کے اوروں کو پکارتے ہیں، پیروں کو پکارتے ہیں، بزرگوں کو پکارتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، قبر والوں کو پکارتے ہیں، حضرت حسن اور حسین کو پکارتے ہیں، اور بڑے خوشی سے اپنے کمرے میں بہت بڑی سینری لگاتے ہیں، ناد علی ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی۔ علی کو پکارو، خشکی میں، تری میں، غم میں، خوشی میں، دکھ میں، تمہاری ہر طرح کی مصیبتیں دور کرنے والے علی کو نا مشکل کشا۔ اور بے وقوف آدمی یہ نہیں سوچتے کہ اگر علی مشکل کشا ہوتے، جب خیبر کی جنگ میں اللہ کے نبی نے بلایا تھا کہ علی کو بلاؤ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، تو جواب دینے والے نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو آنکھیں خراب ہیں، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ علی کی تو آنکھیں خراب ہیں، وہ تو چل پھر نہیں سکتا، انگلی پکڑ کے لائے گئے۔ نبی نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میری آنکھوں میں دوبارہ تکلیف؟ جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو، جو خود شہید کر دیا جائے، جس کے 2 فرزند حسن اور حسین کو شہید کر دیا جائے، جو اپنی مشکلوں کو نہیں ٹال سکا وہ تیری مشکل کشائی کر لے گا؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی ایک دلیل تو دے دو۔
عبادت کی ہر قسم خالص اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے، جس کا اقرار نماز کی ہر رکعت میں آپ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ایاک نعبد، ہم خاص تیری، بولو خاص تیری ہی، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے بھی مدد چاہتا ہوں، فرق چھوٹا سا ہے ہی اور بھی کا، لیکن بندہ جنت سے نکل کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تیری بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ مسلمان رہے گا؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، غور کیجئے۔ محترمہ بیگم صاحبہ اپنے خامند کو کہے، بیگم صاحبہ اپنے خامند کو کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، خوش ہو جاؤ گے نا سن کے؟ ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا جی، بیگم نے بڑی پیاری بات کی، اس نے نئی بات بتائی کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں۔ غیرت مند کہے گا چمڑے ہون کے لیے ہے، اور کس کس کی ہے تو؟ یہ عورت کبھی اس خامند کے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی طلاق دے کے؟ اور اگر پٹھان ہوگا تو فائر بھی مار دے گا، پٹھان نہیں ہوگا تو طلاق ہی دے گا، اور ماڑا ہوگا تو ڈس کر دے گا کہ میری غیرت میں اتنا بڑا وار کہ تو مجھے کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ تمام انسانوں کی غیرت سے بڑھ کے غیرت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محمد کریم کی غیرت سے بڑھ کے غیرت کس کی ہے؟ اللہ عز و جل۔ آپ برداشت نہیں کرتے، آپ کی سوچ آپ سے کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، مالک برداشت نہیں کرتا۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دی، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، اسی لیے مالک نے کہا ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سجدہ تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، نظر تیرے لیے، نیاز تیرے لیے، محبت تجھ سے، خوف تجھ سے، بھروسہ تجھ پر، امید تجھ پر، توکل تجھ پہ، ڈرتے تجھ سے ہیں، مانگتے تجھ سے ہیں، عبادت کی ساری قسمیں خاص تیرے لیے ہی کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد کس سے مانگتے ہیں؟ مدد بھی خاص اللہ تجھ سے مانگتے ہیں۔ کشتی میں بیٹھتے ہوئے نہیں کہتے حق باؤ تک باؤ، اور بے وقوف کتنے ہیں زمان، اے وہابی بڑے گستاخ نے پیروں کو نہیں مانتے، وہابی گستاخ ہے، پیروں کو نہیں مانتے، یہ پیروں کی گستاخی کرتے ہیں، اور خود اپنا حال کیا ہے، کشتی میں بیٹھے ہیں سارے، اور پیر صاحب سے کہہ رہے تو پیچھو تکا لا، اے پیر ہے یا تیرا کولی ہے؟ خود کشتی میں بیٹھے ہو، پیر سے دھکا لگوا حق باؤ تک باؤ، یار یاڑیا پار لائیں، ان سے دھکا لگوا رہا ہے، تجھ سے بڑا گستاخ کوئی اور ہوگا؟ عبادت کی ساری قسموں کو خالص کیجئے ایک اللہ عز و جل کے لیے۔ قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کیجئے، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ فَاعْبُدْهُ، عبادت کس کی کرو؟ سید کو دیکھ کر، پیر کو دیکھ کر، بزرگ کو دیکھ کر اس کے گھٹنے کو ہاتھ لگانے کے لیے اپنی گردن کو نیچے نہ جھکاؤ، اس کے پاؤں چھونے کے لیے سجدہ ریز نہ ہو، اس کو ملنے کے لیے اس طرح رکوع کی حالت نہ بناؤ۔ یہ جملے چھوڑ دو، سید کی سین کو بھی سلام ہے۔ اگر یہ مواحد ہے تو اس کا مواحد ہونا قیامت کے دن فائدہ مند ہے، اور اگر یہ مشرک ہے تو ابو جہل بھی سید تھا، سید ابو جہل شاہ قریشی، سید ابو لہب شاہ قریشی، یہ قریشی نسل تھے، یہ سادات تھے، یہ مکہ کے سردار تھے، جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ کتنے بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، وہ ابراہیم کا بابا بھی ہو تو کہہ دیا جاتا ہے جہاں اور مشرک جہنم میں جلیں گے تو بھی نہیں جلے گا۔ عبادت خالص اللہ کی کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور بھروسہ بھی اللہ پہ کیجئے۔ بیماری آ جائے اللہ سے مانگو، اللہ سے شفا کی امید رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو،
ہاتھ میں فیروزہ پتھر پہن کے نہ سمجھو بابا جی نے پھونک مار کے دیا ہے، گرہیں مار کے دیا ہے، کالا دھاگا یہ تعویذ بابا جی نے گلے میں ڈالا ہے، یہ کڑا پیر جی کے دربار اور مزار سے لے کر آیا ہوں، خلاص جب سے یہ پہنا ہے بیماریاں دور